بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ امہات المومنین سلسلے کی یہ 5ویں ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 4 امہات المومنین کی سیرت اور فضائل پر ویڈیو بنا چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ام المومنین حضرت سیدنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار تاریخ کی ان ہستیوں میں ہوتا ہے جو غریب پروری، مسکین نوازی، رحم دلی، سخاوت اور فیاضی جیسے اوصاف میں نہایت بلند مقام پر فائز ہیں۔ سخی اور فیاض طبیعت، نیز یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آنے اور انہیں کثرت کے ساتھ کھانا کھلانے کے باعث آپ کا لقب ہی ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں مشہور ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مساکین کو کھانا کھلانے کے باعث زمانہ جاہلیت میں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المساکین کے لقب سے پکارا جانے لگا تھا۔ آپ کا نام زینب ہے۔ کہتے ہیں کہ زینب ایک خوبصورت اور خوشبودار درخت کا نام ہے، اسی نسبت سے عورتوں کا یہ نام رکھا جاتا ہے۔ آپ کے والد خزیمہ بن حارث ہیں۔ آپ کا نسب مضر میں جا کر سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف سے مل جاتا ہے، اس لیے آپ قریشی ہیں۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبالہ عقد میں آنے سے پہلے اصحاب قول کے مطابق آپ حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک تھی۔ یہ رسول کریم رؤوف الرحیم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اور قدیم الاسلام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم مکہ مکرمہ میں تشریف لے جانے سے پہلے اسلام لے آئے تھے۔ غزوہ بدر و احد میں شرکت کی اور احد میں ہی جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف پایا اور ام المومنین کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئی۔ اس وقت حرم نبوی میں 3 ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سعودہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پہلے سے موجود تھی، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کم و بیش 6 برس پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے اپنا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور 12.5 اوقیہ مہر نکاح مقرر فرمایا۔ آپ ان صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حبہ کر دی تھی، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: ان میں سے جس کو چاہے اپنے سے دور رکھے اور جس کو چاہے اپنے نزدیک رکھے، اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا تھا اس میں سے کسی کو پھر طلب کر لیں جب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں پر غیرت کرتی تھی جو اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے فقط 8 ماہ بعد ہی ربیع الاخر 4 ہجری میں آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور اپنے آخرت کے سفر کا آغاز فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 30 برس تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کی۔ واضح رہے کہ ازواج مطہرات میں سے صرف 2 ازواج ایسی ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں انتقال فرمایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان المبارک میں انتقال فرمایا۔ ان کی تدفین مکہ مکرمہ میں واقع حجون کے مقام پر ہوئی جو اہل مکہ کا قبرستان ہے، اب اسے جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا
اور جنت البقیع شریف میں تدفین ہوئی۔ ان سے پہلے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اس وقت نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے ان پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی۔ لہٰذا ازواج مطہرات میں سے صرف آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اگرچہ ام المومنین حضرت سیدنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت کم عرصہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت میں گزارا، جس کی وجہ سے آپ کے حالات زندگی بھی بہت کم منقول ہیں، لیکن آپ کا لقب ہی آپ کی پاکیزہ حیات کی عکاسی کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دل غریبوں اور مسکینوں کی محبت سے لبریز تھا، اور ان کی مدد و اعانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب عمل ہے۔ آپ کا دل غریبوں اور مسکینوں کی محبت سے لبریز تھا۔ آپ کی سیرت کو مشعل راہ بناتے ہوئے ہمیں بھی فقراء اور مساکین کے ساتھ مہربانی و احسان کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور صدقہ خیرات میں خوب کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔